أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 إياك نعبد وإياك نستعين. اس میں گرامر کے اصول کے تحت خبر کو پہلے لایا گیا اور مبتدا بعد میں ہے. اصل میں عبارت تھی نعبدو کا و نستعینو کا، ہم تیری بات کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. حصر کا معنی پیدا کرنے کے لیے، خصوصیت کا معنی پیدا کرنے کے لیے خبر کو مقدم کیا گیا. یا کا یہ ضمیر ہے، یہ خبر ہے. نعبدو فعل بمائے فاعل کے بعد میں ہے اور وہ مبتدا ہے. ایاک نعبدو، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. اگر نعبدو کا ہوتا تو اس کا معنی تھا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، خصوصیت نہ پیدا ہوتی. ایاک نعبدو کا معنی صرف تیری عبادت کرتے ہیں. سننے والے نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرتے. اس طرح نستعین کا جو لفظ تھا اس کو ایاک نستعین بنا لیا. اسی اصول کے تحت اس کا معنی صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. عبادت کی حقیقت اس کے موضوع پر ضروری باتیں آپ حضرات عرض کی جا چکی ہیں. اس آیت کا دوسرا جملہ ایاک نستعین، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. استعانت باب استفعال سے مدد حاصل کرنا، مدد مانگنا. تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی میں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، مدد لیتے ہیں. ہر انسان کسی نہ کسی پہلو سے دوسرے انسان کا محتاج ہوتا ہے، اس سے تعاون لیتا ہے، مدد لیتا ہے. خود قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی کے کام پر. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی کے کام میں کسی کا تعاون نہ کرو. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہود نامسعود نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نے اپنے کچھ مخصوص ساتھی، جن کے لیے قرآن کریم نے حواریین کا لفظ استعمال کیا ہے، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان کے اور من انصاری الی اللہ، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ. عیسیٰ ابن مریم نے حواریین سے فرمایا من انصاری الی اللہ، کون اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا ہے؟ قال الحواریون، تو حواریین نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے لیے مدد کرنے والے. تو دیکھیے ایک پیغمبر نے بھی اللہ کے سوا انسانوں سے مدد مانگی ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ سے تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ بات آپس میں کوئی مطابقت نہیں ہوتی. خود اللہ پاک فرماتے ہیں ایک دوسرے کی مدد فرماؤ. اللہ کے نبی نے دوسرے سے انسانوں سے مدد مانگی ہے
اور یہ کہنا کہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں کہ ان دونوں باتوں کے اندر ایک تعارض سا پیدا ہوتا ہے. اور انہی باتوں کو لے کر ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند کا ایک طبقہ خصوصاً پاکستان میں رہنے والا غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے عام انسانوں کو گویا ترغیب دیتے ہیں کہ ان بزرگوں سے مدد مانگو، یہ تمہارے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اور آیتیں یہی دی جاتی ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں. انہی کا حوالہ دے کر، انہی کا بہانہ بنا کر غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں. قصہ یہ ہے، اصل صورتحال یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت فرمائی ایاک نستعین کہ صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں، اس سے وہ مدد مراد نہیں ہے جو اسباب عادیہ کے تحت روزمرہ کی زندگی میں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یا مدد دیتے ہیں. اس مدد سے وہ مدد مراد ہے جو اسباب عادیہ کے تحت نہیں، مافوق الاسباب، غائبانہ طور پر کسی آڑے وقت میں، مشکل وقت میں کسی ذات کو پکار کر اس سے مدد لینا، یہ مراد ہے. اور ظاہر بارہ کے غائبانہ مافوق الاسباب مشکل وقت کے اندر کسی ذات کو اگر پکارا جا سکتا ہے تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے. آپ سن چکے ہیں اور آگے انشاءاللہ پڑھیں گے بھی. ذرا سورہ یونس نکال لیجئے، موقع پر میں بتا دیتا ہوں. سورہ یونس کی آیت نمبر 22 دیکھیے، 11واں پارہ ہے، 279 آیت نمبر 22 دیکھیں. هو الذي يسيركم في البر والبحر، وہی اللہ ہے جو تمہیں پھراتا ہے، سیر کراتا ہے صحراؤں میں بھی اور دریاؤں میں بھی. حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کسی کشتی میں بیٹھتے ہو. پہلے زمانے میں اس طرح سمندری جہاز نہیں ہوتے تھے، کشتیاں ہوتی تھیں. فلک کا لفظ استعمال کیا اور اس کے اندر یہ جہاز بھی آ گئے، بحری جہاز. وجرینا بہم، اور لے کر چلتی ہیں وہ بریح طیبۃ، موافق ہوا کے ساتھ. وفرحوا بہا، اور خوش ہوتے ہیں اس. جاءتھا ریح عاصف، اچانک ان پر ایک مخالف ہوا آ جاتی ہے، سمندر کے اندر ہی تند و تیز آندیاں آ جاتی ہیں. وجاءہم الموج من کل مکان، اور گھیر لیتی ہیں ان کو موجیں ہر طرف سے، یعنی بھور میں پھنس جاتے ہیں. وظنوا، اور انہوں نے یقین ہو جاتا ہے انہم احیط بہم، کہ اب گھیر گئے ہیں، ان موجوں نے ہمیں گھیر لیا ہے. تو پھر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارنے لگتے ہیں خالص اللہ کی پکار ہوتی ہے. اس وقت پھر نہ لات ہوتا ہے، نہ منات، نہ عزا، نہ اصحاب، نہ نائلہ، جتنے خود ساختہ معبود ہوتے ہیں سب کے سب گم ہو جاتے ہیں. اس وقت پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ما تحت الاسباب، اور کوئی قوت ہماری مدد نہیں کر سکتی. ما فوق الاسباب ذات دیکھ رہی ہے اور وہ مدد کرنے پر قادر بھی ہے. پکارتے ہیں اللہ کو مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کی پکار ہوتی ہے. لئن انجیتنا، پھر کہتے ہیں یا اللہ تم نے اگر ہمیں بچا لیا من ہذہ، اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، تیرے شکر گزار بن جائیں گے، یعنی تیری توحید قبول کریں گے. لیکن فلما انجاہم، جب اللہ نے ان کو بچا لیا، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، اسی وقت پھر زمین کے اندر بغاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں ناحق طریقے سے، یعنی پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، لوگوں سن لو، انما بغیکم علی انفسکم. یہاں بغی کا لفظ آتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرک اللہ کا باغی ہوتا ہے، مشرک اللہ کا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی جتنی بھی مہذب حکومتیں ہیں اپنے ملک کے
اندر رہنے والے ہر مجرم کو چھوٹی موٹی سزا دے کر بالآخر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، حتیٰ کہ قاتل کو بھی سزا دے کر چھوڑ دیتے ہیں کچھ نہ کچھ. لیکن باغی کو یعنی حکومت کا مخالف ہو اور ملک کا مخالف اس کو باغی سمجھاتا ہے، اس کو دنیا کے کسی ملک کے اندر قابل معافی نہیں سمجھاتا، اس کے لیے سزائے موت ہوتی ہے. اللہ نے اپنے قرآن کریم کے اندر اپنی اس کتاب مقدس میں مشرک کو باغی قرار دیا. انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت تمہارے خلاف پڑ رہی ہے. متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی چند روزوں سے فائدہ اٹھا لو. ثم الینا مرجعکم، جب ہمارے پاس لوٹ کر آؤ گے فننبئکم بما کنتم تعملون، تمہارے کرتوت ہم تمہارے سامنے کھولیں. تو مشرکین مکہ بھی اس زمانے کا مشرک بھی آڑے وقت میں مشکل وقت کے اندر جب کوئی دنیا کا سہارا نظر نہیں آتا تھا پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے. یہ ہے مافوق الاسباب مدد مانگنا. اور ایاک نستعین میں وہی مراد ہے کہ مشکل وقت میں جب کوئی مشکل وقت آ پڑے، یا اللہ تیری ذات کے سوا ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے. ماں تحت الاسباب عادیہ طور پر روزانہ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرتا بھی اور مدد لیتا بھی ہے. دنیا کے نظام اس کے سوا چلتا ہی نہیں. ایک بہت بڑا دولت مند جو ہے غریب آدمی کا محتاج ہوتا ہے، وہ اس کے گھر میں جھاڑو دیتا ہے، اس کے بیت الخلاؤں کی صفائی کرتا ہے، اس کا بوجھ اٹھاتا ہے، بازار سودا سب لا کر دیتا ہے، اس کی گاڑی چلاتا ہے اور بے شمار کام کرتا ہے. تو وہ محتاج آدمی جو غریب آدمی ہے اس دولت مند کا محتاج ہے پیسے کے اندر اور تعاون کے اندر. ہر انسان دوسرے کا محتاج ہے، چھوٹا بڑے کا محتاج ہے، بڑا چھوٹے کا محتاج ہے. لیکن یہ جتنی محتاجیاں ہیں یہ ما تحت الاسباب ہیں. اسباب کہتے ہیں، دیکھیے آپ ایک آدمی کہتے ہیں مجھے پانی پلائیے، اس کا مجھے ہوگا، اس کے پاس پانی ہوگا تو تبھی کہیں گے یہ بہت اٹھوا دیں بھائی یہ تھوڑا سا میرا کام کر دیں. اس سامنے ہوگا، آپ کی آواز سنے گا، آپ اس کو دیکھیں گے. لیکن ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پشاور میں ہو تو آپ یہاں بیٹھے بیٹھے گے بھائی مجھے بہت پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ، میری پیاس کو ختم کرو. آپ اس کو پکاریں گے تو سننے والے میں کہیں کہ پاگل تو نہیں ہو گیا، کہاں ہے وہ تمہاری پکار کو سن رہا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہ یا اللہ میں نے اس مشکل کو رفع کر دیا، دنیا کا کوئی پاگل سے پاگل انسان بھی آپ پر اعتراض نہیں کرے گا، وہ بھی جانتا ہے کہ غائبانہ طور پر اس پکار کو سننے والی ذات ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، آپ کی پکاروں کو سن بھی رہا ہے. کل آپ سورہ مائدہ کی ایک آیت سن چکے، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، ان کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں نہ فائدہ دے سکتے نہ نقصان. واللہ هو السمیع العلیم، اللہ سنتا بھی ہے تمہاری پکاروں کو، تمہارے حالات کو جانتا بھی ہے. تو اس مدد سے وہ مدد مراد ہے استعانت کہ جو ما فوق الاسباب ہوتی ہے. اور ما فوق الاسباب اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا نرا کفر اور شرک ہے. اب سورہ یونس کی آیت کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا کہ جو مشکل وقت آتا ہے اللہ ہی کو پکارتا ہے، لیکن جو ہی مصیبت دور ہی پھر شرک کرنا شروع کر دیا. اللہ نے فرمایا یہ باغی ہے. ایک طرف وہ ہے مشرکین مکہ کا یا اس زمانے کا مشرکین کا حال جو قرآن کریم کی آیتوں سے آپ سن چکے ہیں. اس طرح کی آیت اور بھی قرآن کریم میں ہے لیکن میں تفصیلات چھوڑ رہا ہوں، میں نے سمپل آپ کے سامنے عرض کر دیا. دوسری طرف آپ اپنے ملک کے حالات کو دیکھیں. کشتی دریا میں جا رہی ہے، ڈامر میں پھنس گئی، ڈولنے لگی، تو پھر ہمارا مسلمان کہلانے والا طبقہ یوں بولتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، تو کشتی پار کر میری معین الدین اجمیری. کوئی کہتا بھاؤ لاکھ بیڑا بھگ، اور کچھ کہتے ہیں امداد کن از بند غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادرہ. اور ہمارے پشتو والے کہتے ہیں قرآن یا پیر بابا رو رسے گا، اے پیر بابا ہماری مدد کو پہنچ، یا لو یا زانا رو رسے گا، اے بڑے جوان ہماری مدد کو پہنچ. ایمانداری سے بتائیے، دیانتداری سے، پکے مشرک پکے کافر اس دور کے ان کا حال قرآن بیان کر رہا ہے.
نہایت مشکل میں جب پھنس دیتے تھے سب سے نظریں ہٹا کر اسی پر نظر رکھتے تھے جس کے بارے میں سب کا عقیدہ ہے کہ وہی مشکل کشا ہے، وہی حق روا۔ اور آج کا مسلمان کہلانے والا، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، مشکل میں پھنس کر بھی اللہ تعالیٰ سے نظریں ہٹا دیتا اور مخلوق کو پکارتا ہے۔ یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، وہ تو اللہ کے بڑے ولی تھے، لیکن یہ ہمارے معاشرے کے اندر 11ویں والا جو پیر ہے اور 12 برس کا بیڑا تارنے والا، یہ جو باتیں پھیلی ہیں تو کوئی نہ کوئی عقیدہ تو ہے، جو کہانیاں بنائی جاتی ہیں 12 برس کے بعد بیڑا تارتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک بات سنائی تھی، ہمارے استاد حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ اور شاہ صاحب رحمہ اللہ سیدنا عبداللہ شاہ صاحب بخاری پر ایک حافظ اللہ ہوتے تھے، یہ پنجاب کے کسی علاقے رہنے والے تھے اور پنجابی میں تقریر کرتے تھے۔ میں نے قلعہ دار سنگھ کے زمانے پڑھتا تھا 1966 میں، سالانہ جلسے کے موقع پر ان کا درس سنا تھا۔ وہ طالب علم کا زمانہ بالکل اوائل عمر تھی۔ اتنا مجھے یاد ہے کہ لمبا درس ہو 2-3 گھنٹے درس ان کا چلتا تھا، پنجابی زبان میں ٹھیٹھ پنجابی بولتے تھے اور پنجابی میں نظمیں بھی اور اشعار بھی اتنے سناتے ہیں، لوگ بڑے مغلوب ہوتے تھے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ حافظ اللہ ظریف الطبع بڑے تھے۔ یہ تینوں بزرگ کسی طرح جلسے میں گئے اور دریائے چناب یا دریائے جہلم، اس کو کشتی کے ذریعے سے پار کر رہے ہیں۔ اللہ کی جانب کشتی اچانک مخالف ہوا چلی تو ڈولنے لگی، کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب پریشان ہوئے۔ تو کچھ ایسے بدبخت بھی تھے، انہوں نے کہا جی سارے کے سارے بغداد میں منہ کر لو اور شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارو، بڑے پیر صاحب کو پکارو، غیر والے پیر کو پکارو۔ تو حافظ اللہ نے فرمایا دیکھیے بھائی، میں بھی خطیب ہوں، یہ مولانا غلام اللہ خان یہ بھی خطیب اور شاہ صاحب بھی خطیب ہیں، ہمیں جمعہ پڑھانا ہے پرسوں واپس اپنے مسجد میں جا کر۔ تو تم جس ہستی کو پکار رہے ہو وہ تو 12 برس کے بعد بیٹھا تھی، 12 برس انتظار کرنا پڑے گا، بھائی ہم نے پرسوں جمعہ پڑھانا ہے۔ تو تمہاری مہربانی ہوگی کسی ایسی ذات کو پکارو جو فوری طور پر ہماری مدد کر سکے۔ ہمارا جیسا ہچکولے کھایا ہے کشتی نے، تو جو بغداد اور منہ کرنے والے تھے جب ان کو ڈوب کے لگنے کہنے لگے یا اللہ کو بچاؤ ہمیں، اس وقت بے اختیار اللہ کی ذات ذہن میں آتی ہے، اس کا نام پکارو۔ آپ اسی طرح سمجھتے ہیں خدا کسی پر برا وقت نہ لائے، کسی پر اللہ پاک برا وقت نہ لائے، لیکن جس وقت اچانک ہی مصیبت آتی ہے تو بے اختیار زبان پر کیا نکلنا، اس وقت ماں کا نام بھی نہیں ہوتا، باپ کا نام بھی ہوتا، کسی کا نام، یا اللہ تو میرے حال پر نہیں فرما۔ یہ ہے ما فوق الاسباب مدد، ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری ذات سے مراد مانتے ہیں۔ ما تحت الاسباب، روزانہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ سے مدد مانگ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھ سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ ایک نیک انسان برے سے مدد مانگ سکتا ہے، برا نیک سے مدد مانگ سکتا ہے، چھوٹا بڑے سے، بڑا چھوٹے سے مانگ سکتا ہے، استاد شاگرد سے، شاگرد استاد سے، یہ اسباب عادی اقدار ہوتا رہتا ہے۔ بادشاہ اپنے رعایا سے رعایا اپنے بادشاہ سے مدد مانگتے رہتے ہیں، لیکن سامنے نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا، دور ہے کہیں، پھر بتاؤ کہ کوئی مدد کر سکتا ہے یا اس کو پکارا جا سکتا ہے؟ ایک صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اس کے بارے میں سب کا عقیدہ یہ ہے وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور ہماری بات کو سن بھی رہا ہے اور ہماری مدد کرنے پر طاقت بھی رکھتا ہے۔ تو ایاک نستعین کا یہ معنی ہے کہ یا اللہ معاف اور ذات صرف تیری ذات سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ معاف اور اسباب اللہ کے سوا کسی نبی سے مدد مانگنا بھی شرک ہے، کسی ولی سے مانگنا بھی شرک ہے، کسی فرشتے سے مدد مانگنا بھی شرک ہے۔ ما تحت الاسباب، ہر انسان دوسرے سے مدد مانگتا ہے، یہ شرک نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، 5ویں آیت، بدلا ہم کو سیدھی راہ، دوسرا معنی ہے چلا ہم کو سیدھی راہ۔ بدلا کے مقابلے میں چلا کا لفظ جو ہے زیادہ موزوں ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تمہید۔ جب ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ میرا خالق ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا،
اور پھر سمجھتا ہے کہ اسی نے مجھے پالا ہے، وہی پرورش کرنے والا ہے. پھر وہ سمجھتا ہے کہ رحمان الرحیم بھی ہے، دنیا کے سارے نظام وہی چلا رہا. میں بغاوت بھی کرتا ہوں، سرکشی کرتا ہوں، نافرمانی کرتا ہوں، تب مجھے کھلا رہا ہے. اس کی مہربانی کے دسترخوان عام بچھے ہوئے ہیں. اور پھر اس کی شان کریم پر باندھ جائیں کہ محشر کے میدان کے اندر بھی جزا سزا کے فیصلے وہ کرے گا، کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا. جب یہ سوچتا ہے بے اختیار اس کو زبان نکلتا ہے کہ جو ذات اس شان والی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اسی کی بندگی ہونی چاہیے اور اسی سے مرادیں مانگنی چاہیے. وہ سیدھا راستہ مل گیا جب انسان نے دیکھا کہ وہ رب العالمین بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور مالک یوم الدین روز جزا کا مالک بھی ہے. تو بے اختیار اس کو زبان پر آیا کہ پھر یہی ایسی ذات ہو سکتی کہ جس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، اور وہی ذات جو ہے استعانت کے لائق ہے. سیدھا راستہ مل گیا، ہدایت مل گئی. اب وہ کہتا ہے ہدایت مل تو گئی ہے، لیکن پتہ نہیں میں اس پر قائم رہ سکتا ہوں یا نہیں. تو پھر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے پر ہمیں چلائے رکھنا. وہ ہے صراط المستقیم، یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہی کی عبادت ہو، اس کا نام صراط المستقیم. کیا میں قرآن آیات کے حوالے سے آپ بتاتا ہوں، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا یہ کیا ہے؟ صراط المستقیم. نکالیے سورہ مریم 16ویں پارے میں، اس کی آیت نمبر 36. صفحہ 410. یہ پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا. اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام آخر ہوا، ان اللہ ربی و ربکم، یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. میرا پالنے والا بھی وہی ہے، تمہارا پالنے والا بھی وہی ہے. فاعبدوہ، کیا ہے؟ فاعبدوہ، اسی ہی کی بندگی کرو، اسی ہی کی عبادت کرو، اسی ہی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، اللہ ہی کی عبادت کرنا یہ صراط مستقیم ہے. صرف اللہ کی عبادت کرنا یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم. سورہ یاسین نکالیے. اس کی آیت نمبر 61، 60 اور 61، صفحہ 592. وَأَنِ اعْبُدُونِي وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور اللہ فرماتے ہیں صرف میری ہی عبادت کرو، صرف میری ہی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ صرف میری ہی عبادت ہے، اسی کا نام صراط مستقیم. وہ جو فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت کرنے کو صفت مانتے ہیں، وہ ہدایت اس کو مل گئی، ہدایت اس کو مل گئی. صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والا، اللہ ہی صفت مانگنے والا، ہدایت اس کو مل گئی. اب اللہ سے درخواست کرے، یا اللہ مجھے ہدایت مل چکی ہے اور صراط مستقیم مجھے مل چکا ہے، اب اس پر چلنے کی توفیق دیں. اہدنا الصراط المستقیم، یعنی صراط المستقیم جو ہمیں مل چکا ہے، اس پر چلنے کی توفیق دے کہ چلتے رہیں. ہدایت کا معنی بعد بتاتا ہوں، لیکن صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ صراط المستقیم کیا چیز ہے، سیدھا راستہ کیا ہے. اللہ کے قرآن کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا یہ ہے صراط المستقیم. دو آیتیں آپ کے سامنے آتی ہیں، سورہ مریم کی بھی اور سورہ یاسین کی بھی. وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور صرف اللہ فرماتا صرف میری ہی بندگی کرو. ھذا صراط مستقیم.
مستقیم، تم صراط مستقیم کا طلبگار ہو، سیدھے راستے کے، یہی ہے سیدھا راستہ۔ سورہ انعام نکالیے، وہاں پر پورے نظام شریعت کو صراط مستقیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 152 سے لے کر 154 تک، یہ سمجھو گے رکوع ہے پورا 197 صفحہ۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، میرے نبی نے کہا آؤ میں تمہیں سنا دوں وہ چیزیں جو اللہ نے تم پر حرام کی ہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں تمہیں وہ چیزیں جو اللہ نے تم پر حرام کی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ شرک حرام ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ وبالوالدین احسانا، شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، بھوک کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ ولا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، کھلی ہو یا پوشیدہ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، کسی انسان کو قتل کرنے اللہ نے حرام کرایا، کسی کو قتل مت کرو۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال نہ کھاؤ بلکہ اس کے قریب مت جاؤ۔ وأوفوا الکیل، جس چیز کا تعلق ناپنے سے ہے، ماپنے سے ہے، اس کو پورا پورا ماپو۔ والمیزان، تولنے کے ساتھ ہے، اس کو پورا تولو انصاف کے ساتھ۔ وإذا قلتم فاعدلوا، جب کوئی بات کرو تو عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، چاہے وہ تمہارے خلاف ہو یا تمہارے رشتہ دار کے خلاف۔ وبعہد اللہ اوفوا، اللہ کے وعدے بھی پورے کرو۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مطلب وأن ھذا صراطی مستقیما، یہ ساری باتیں جو یہ سب میری سیدھا راستہ ہے، صراطی مستقیما، میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوا، اس پر چلو۔ ولا تتبعوا السبل، مختلف راستوں پر مت چلو، فتفرق بکم عن سبیلہ، وہ تم کو اللہ کے راستے سے بہکا کر دور کہیں پھینک دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ، اس کا تم کو اللہ حکم دیتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جائے۔ تو پورے نظام شریعت، حلال و حرام سب کا ذکر کرنے کے بعد ہمارا ھذا صراطی مستقیما، یہ سیدھا راستہ۔ لیکن وہ دو آیتیں جو قرآن کریم کی آپ نے دیکھ لی ہیں، سورہ مریم کی اور سورہ یاسین کی، بڑے واضح الفاظ میں فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا رب، اس کی بندگی کرو، اسی ہی کی بندگی کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور نبی کی اس بات کو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن نے نقل فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں خود فرما رہے ہیں اعبدونی، صرف میری بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر جب فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم پر ہمیں چلا، کیونکہ صراط المستقیم ہمیں مل چکا ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ یا اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تو سے مدد مانگتے ہیں، صراط المستقیم مل گیا، لیکن ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم بھٹک نہ جائیں راستے سے، اس واسطے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اس راستے پر چلا۔ یہ ہدایت کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، اس کو ذرا غور سے سنیں، دو معنوں میں آتا ہے، دکھانا اور چلانا، رہنمائی کرنا یا منزل مقصود تک پہنچانا۔ آپ نے کسی سے راستہ پوچھا کہ گورنر ہاؤس کہاں ہے بھائی، تو آپ یہاں باہر نکل کر یہ سامنے جائیں، سب پر چڑھ جائیں، سیدھا چلتے جائیں، پہلے ایک چوک آئے گا، اس چوک کو کراس کریں، آگے پھر بائیں طرف ایک بڑی عمارت سی آئے گی، ہوٹل آئے گا، واک ہاؤس آئے گا، اس کو کراس کریں گے، تھوڑا آگے جائیں گے تو پھر گورنر ہاؤس آ جائے گا۔ یہیں کھڑے کھڑے آپ نے اس کو راستہ بتلا دیا، یہ ہدایت کی ایک قسم ہے۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ مجھے گورنر ہاؤس کا راستہ بتائیں، انہوں نے کہا آؤ، انگلی پکڑ کے سیدھا گورنر ہاؤس کے گیٹ پر پہنچا دیا، منزل مقصود پر پہنچا دیا۔ ہدایت کے دونوں معنی آتے ہیں، ارادۃ
طریق راستہ دکھانا اور ایصال الی المطلوب منزل مقصود پر پہنچانا. یہاں اہدنا الصراط المستقیم میں یہ دوسرا معنی ہے. یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ مل چکا ہے, صراط مستقیم مل چکا, کیونکہ جب تیری ہی بندگی کرتے ہیں تو نے وعدہ فرمایا میری بندوں کو یہ صراط مستقیم ہے, وہ تو ہمیں مل گیا. لیکن اب ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمیں راستے سے دائیں بائیں نہ ہو جائیں. اہدنا الصراط, یا اللہ ہماری انگلی پکڑ کے منزل مقصود تک پہنچا دے. اس لیے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ ترجمہ جب آپ دیکھیں گے تو اس کا معنی کرتے ہیں چلا ہم کو راستی. بعض مفسرین نے بتلا یا دکھلا لکھا ہے. اب عام اردو خانی سمجھتا کہ چلا ہم کو کیا معنی اور بتلا اور دکھلا کیا معنی ہے, لیکن میں نے آپ کو صحیح صورتحال بتا دی. اب چلا ہم کو راستی جو ہے اس ترجمہ پڑھتا ہے گویا کہ اللہ سے درخواست کریں یا اللہ ہمیں پکڑ کر منزل مقصود کو پہنچا دے. آج اتنا ہی, انشاءاللہ زندگی باقی سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت. یہ انصاف نے اس نے آپ کو کچھ کتابیں دی تھی مکتوبات جلد فسانی, آپ کچھ اور لے کر آئیں گے, کہیں سے لے کر آئیں گے. کتنی ہیں؟ کہتے ہیں 20 ہیں اور 20 اور آ جائیں گے, پتہ نہیں کہاں سے پارک کی انہوں نے. ہمارے ساتھی محمد اکرم صاحب کی بات ہے, حسن کو شفا نصیب فرمائے. ابھی آپ کو عشاء کی نماز میں نے کہا تھا ہمارے درس کے ساتھ پرانے پچھلے دور کے ہمارے باقاعدگی کے ساتھ تھے مبین ملک صاحب. ان کو اچانک کی چند روز پہلے تکلیف ہوئی دل کی. آج میں ڈاکٹر کو دیکھنے گیا تھا اور ڈاکٹر فیصلہ کر رہے تھے, ہم کے لیے خون کا بندوبست کیا جا رہا تھا. بعد میں بچے کا فون آیا کہ آپریشن ہو چکا ہے, ابھی ہوش میں تو نہیں آیا لیکن بہرحال کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو شفا کامل نصیب فرمائے. مجھے کہہ رہے تھے جو بڑے حساس پرساس تھے کہ میں جو ہی یہاں سے آؤں گا سیدھا درس میں پہنچوں گا انشاءاللہ. ہمارے ایک اور درس کے ساتھی جمعے کے ساتھی, آپ حیران رہیں گے کہ شاید ایسی مثالیں کم ملیں. حاجی بشیر یہ ٹورنٹن مارکیٹ کے اندر وہ کاروبار کرتے ہیں. یہ جو پرندے ہوتے ہیں مختلف قسم کے نادر نایا پرندے, وہ خریدتے بھی ہوں بیچتے بھی ہوں گے. کئی دفعہ میں لیے وہ اپنی عقیدت محبت سے تیتر کا گوشت پتہ نہیں کیا کچھ لاتے رہتے. جمعرات کو ان کا آپریشن ہوتا ہے دل کا, اوپن ہارٹ سرجری, اور جمعے کے روز یہاں بیٹھے ہوئے. میں نے اس کیفیت کو دیکھ کر میں نے بہت کمزور ہے اور کہنے لگا کہ میں نے مجھے ہوش تھی, میں نے کہا کہ مجھے بس پہنچاؤ مرنا تو ویسے بھی ہے. اگر اللہ کی طرف سے موت آئی تو گھر پڑا ہوا تبھی موت آ جائے گی, اور اگر وہاں پہنچا کر موت دینی ہے تو مجھے وہ موت زیادہ پسند ہے. جمعرات کو آپریشن ہوتا ہے, میں تو حیران رہے اس آدمی کے جذبے کا. جمعے کے روز یہاں بیٹھو, ایسے ہمارے ساتھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا جذبہ نصیب فرمائے. دیکھیے زندگی بہت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے, اور ایک وقت مقرر ہے, نہ اس سے پہلے موت آ سکتی نہ بعد میں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ایسا جذبہ دے دے کہ ہم پھر اللہ کی ذات کو مختار کل سمجھ کر نافع زار سمجھ کر فیصلہ کریں. ہم دنیا کے اسباب کے ماتحت ہو کر ذرا ذرا کے وسوسے سے مبتلا نہ ہوں. جب جذبہ اللہ تعالیٰ ایسا عطا فرمائیں گے نا پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. آپ کے سامنے زندہ مثال میں آپ کو ذکر کر دی انشاءاللہ کہ وہ آیا بھی مزید انہیں ملاؤں گا بھی اور ان کی زبان سے سنے آپ لگتا ہے کہیں مصروف ہے یا کوئی مسئلہ ہے. بڑے بڑے مختلف ساتھی ہمارے, بڑے جذبے والے ساتھی. اللہ تعالیٰ سب کا ایسا جذبہ نصیب فرمائے, اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا صحیح فہم نصیب فرمائے. قرآن کریم کی صحیح سمجھ جب آ جائے گی نا تو پھر کہتے ہیں کسی نے مٹھائی نہ کھائی ہو تو اس کے سامنے مٹھائی کی لذتوں کی تقریر کرتے رہیں تو وہ نہیں سمجھ آئے گی. ایک ٹکڑا اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دو خود بخود, پھر تقریر کرنے کی ضرورت نہیں کہ مٹھائی کتنی لذیذ ہوتی ہے. یہ لذت اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے. آج مجھے بل مرک صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے درس میں ایک بات کہی تھی, مجھے یاد دلائیں. واقعتاً میں نے کہی تھی پچھلے دور کے اندر درس میں کسی موقع پر میں نے بات کہی کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن, اس کی روشنی, اس کی لذت جو ہمیں ملی ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ, تو سمجھو کہ ایک آگ لگی ہے دل میں. اور میں نے کہا تھا یا اللہ ان سب کے دلوں میں وہ آگ لگا دے اپنے قرآن کریم کی تاکہ یہ جذبہ عام ہو جائے. تو کہتے ہیں مجھے یاد ہے وہ بات, اور اس دن سے کہتے ہیں میں نے اپنی جتنی صلاحیتیں ہیں
اپنے شعبہ زندگی کے اندر وہ بینک کے کسی شعبے سے متعلق ہیں اور الحمدللہ العظیم بادشاہ ہیں. 3 بچے قرآن کریم کے حافظ ہیں اور چوتھی بچی جو ہے وہ حفظ کر 15 پارے اس نے حفظ کر لیے ہیں. ایک عام دنیا دار آدمی کلیم شہر یہاں آئے تھے. اس قرآن کی برکت سے، اس کی محفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں انقلاب لائے اور پھر بچوں کو انہوں نے قرآن کا حافظ بنا. بچے نیک صالح اچھے بچے ہیں، تابعدار وفادار بچے ہیں. مجھے کہنے لگے کہ میرے بچے میرے پاس آ کر عجیب باتیں کی. بچوں کہنے لگے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کب کبھی تاری تھی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، یہ بچہ سمجھا رہے ہیں باپ کو، انہوں نے حوصلہ دیا تھا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے کہ آپ 2 غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور بے سہارا لوگوں کے سہارا بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو اس کی مشکل مبتلا نہیں کریں گے. تو پھر کہنے لگے بابا ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ ہر آدمی کے ہمدرد ہوتے ہیں، ہر ایک کی خیرخواہی کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں جو ممکن حد تک. ہمارا ایمان ہے کہ چاہے یہ تکلیف آپ کو ہے اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے، خراب نہیں کریں گے. کچھ چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنے باپ کو حوصلہ دے رہے ہیں اور مثال بھی کیسے بنتی کہ جو انسان خلق خدا کی خدمت کے لیے وقت اپنے آپ کر لیتا ہے اور ممکن حد تک اس کے جذبہ ہوتا ہے کہ کسی کو مجھ سے فائدہ پہنچ جائے، واقعہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر رسوا نہیں، قدم قدم اللہ پاک سے بند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ جذبہ سب کو نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دے کہ قرآن کریم کے اس محفل کے ساتھ ہم وابستہ رہیں اور اس کا نور جو ہے اس سے ہم اپنے دل باغ کو روشن کریں اور پھر اس روشنی کو دنیا میں پھیلانے والے بن جائیں. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. الحمدللہ.